अपना क्लिनिक। Now let's start Tafsirul Quran. Suratul Baqarah, Ayat number 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو، ہذہ، اس، قریۃ، بستی، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، وادخلوا، اور تم داخل ہو، الباب، دروازہ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھاؤ پیو، پس اس میں سے کھانا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ تفسیر: آیت 58:1۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اریحہ شہر مراد ہے، مگر یہ بعید ہے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر نہیں ہے، اور بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے۔ یہ قول اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ زیادہ صحیح قول جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہر ہی مراد ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ابن کثیر۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، حالانکہ فبدل کی فا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ رازی نے اس اشکال کا حل پیش کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ حکم ویسے ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ نصر میں فتح کے موقع پر تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح 8 رکعت ادا کی ہے۔ نمبر 2، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔
احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ بخاری۔